جب راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا قال رسول اللہ، اتنا کہہ کر ہی پائے تھے کہ خوف و دہشت سے بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بیان فرمایا کہ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں ایک قاری، ایک سخی اور ایک شہید حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی یاد دلا کر قاری سے سوال فرمائے گا، اے بندے تو نے میری نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ قاری عرض کرے گا مولا میں نے علم سیکھا اور اوروں کو بھی سکھایا۔ خداوند قدوس فرمائے گا میرے بندے اتنا اور بتا دے کہ تو نے یہ ساری کارگزاری میری رضا کے لیے کی تھی یا اس نیت سے کی تھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں گے؟ عرض کرے گا مولا میری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے قاری کہیں گے۔ پروردگار عالم فرمائے گا میں نے تیرا یہ مقصد دنیا میں ہی پورا فرما دیا ہے، ہر شخص سے تجھ کو قاری کہلا دیا ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی یاد دلا کر کے سخی سے سوال فرمائے گا، اے میرے بندے تو نے میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا ہے؟ عرض کرے گا اے پروردگار عالم تو نے مجھے دولت دی تھی، میں نے تیری راہ میں سب خرچ کر دیا۔ خداوند قدوس فرمائے گا اتنا اور بتا دے کہ تو نے کس نیت سے سخاوت کی تھی؟ وہ سخی ڈرتے ہوئے عرض کرے گا مولا میری نیت تو یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے۔ پروردگار عالم فرمائے گا میں نے تیرا یہ مقصد دنیا میں ہی پورا فرما دیا ہے، ہر شخص سے تجھے سخی کہلا دیا ہے، اب تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شخص کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر شہید سے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی یاد دلا کر سوال کرے گا، اے میرے بندے بتا تو نے میری نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا ہے؟ عرض کرے گا اے پروردگار میں تیری راہ میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ خون کا آخری قطرہ اور زندگی کا آخری لمحہ بھی قربان کر کے شہید ہو گیا۔ خداوند قدوس فرمائے گا اتنا اور بتا دے کہ تو نے جہاد میری رضا کے لیے کیا تھا یا اپنے کو بہادر کہلانے کے لیے کیا تھا؟ تو وہ شہید ڈرتے ہوئے عرض کرے گا پروردگار میری نیت تو یہی تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، اور پروردگار عالم فرمائے گا میں نے اپنے بندوں سے بہادر کہلوا کر تیرا یہ مقصد دنیا میں ہی پورا فرما دیا ہے۔ رب تعالیٰ کا حکم سے اس ریاکار شہید کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس عمل میں اخلاص نہیں وہ عمل قابل قبول نہیں، جس عبادت میں ریاکاری پائے جائے گی وہ عبادت اسی عبادت گزار کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ریاکار نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ریاکار روزے دار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ریاکار حاجی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ریاکار سخی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ریاکار حافظ و قاری کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ریاکار عالم و فاضل کو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ریاکار عابد و زاہد کو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ریاکار مجاہد و مناصر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ریاکار شہید و غازی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ریاکار ذاکر و شاکر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ذکر جہری ہو یا سری، عبادت قولی ہو یا فعلی، ہر ایک میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے، ہمارے ہر کام میں شہرت و ریاکاری پائی جاتی ہے، اس لیے آج ہم عبادت کی لذت و مٹھاس سے محروم ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس لیے ہم آج نور ایمان سے بے نور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے آج ہم نصرت الہی اور فتح و ظفر سے محروم ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں قرآن و حدیث پر اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اپنے اسلاف کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرو، اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرو۔